رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخر مبارک کا آخری حصہ سورۃ الاعراف، اس کا مختصر خلاصہ مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورۃ الاعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ جب قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے نعوذ باللہ معاذ اللہ بنا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے ذریعے قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب اس میں بیان فرمائے کہ اگر تم بھی باز نہ آئے، انہوں نے انبیاء کے خلاف سازشیں کی، ان کی مخالفت کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اگر تم بھی باز نہیں آؤ گے تو تمہارا بھی معاملہ جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ آراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا نام ہے آراف۔ تو اس سورت کا نام آراف رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس مقام کا تذکرہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اتباع کا حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اتباع کرو ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی، دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ اتباع نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا۔ فرشتوں نے حکم کی تکمیل کی اور سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اب اس کی عقل کا اندازہ آپ لگائیے گا کہ اس بہتر ہونے کی دلیل کیا وہ دیتا ہے۔ کہتا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ کے ساتھ اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی کے ساتھ۔ اب اگر عقل ہوتی، شعور ہوتا، تو پھر سوچنا تو یہ تھا کہ جس کو سجدہ کرنا ہے اس کے بارے میں نہیں دیکھنا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے اور میں کس چیز سے بنا ہوں، وہ اونچا ہے یا میں اونچا ہوں، بلکہ جس بات کا اقرار کیا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، حکم کون دے رہا ہے سجدہ کرنے کا؟ جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو بڑا ہے نا۔ تو وہ حکم دے رہا ہے، تو عقل شعور ہوتا تو اس حکم کی پاسداری، اس حکم کی تکمیل ہوتی، پھر وہ بغیر چنکے چنانچہ، بغیر کسی سوچ کے جو ہے وہ، بغیر جو ہے وہ کسی اعتراض کے، بالکل جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہے، جس طرح کہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ یہ بات بھی اس کی درست نہیں تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ حکم کون دے رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ دونوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری بات کہ میں بہتر ہوں، یہ بات بھی اس کی درست نہیں تھی، کیونکہ مٹی بہتر ہوتی ہے آگ سے، آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی۔ آگ تو جلاتی ہے، مٹی بجھاتی ہے، اور آگ ختم کرتی ہے، مٹی اگاتی ہے۔ تو جو فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، نہ کہ ختم کرنے والی چیز۔ تو مٹی جو ہے وہ بچانے والی ہے، بجھانے والی ہے، اگانے والی ہے، تو لہذا مٹی بہتر ہے، آگ کو ختم کرنے والی، جلانے والی چیز ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس کا یہ قول یہ بھی درست نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ تو اس نے پھر پچھتاوے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ کیا کرے گا؟
تو اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، یعنی تیرے راستے سے ان کو روکوں گا، تیرے سیدھے راستے صراط مستقیم پر ان کے لیے یعنی تیرے بندوں کے لیے میں ضرور بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، تو میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانبوں سے اور ان کے بائیں جانبوں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یعنی میں تیرا شکر کرنے سے ان کو روکوں گا، تیری عبادت کرنے سے ان کو روکوں گا، صراط مستقیم پر عمل کرنے سے، عقیدہ توحید سے ان کو روکوں گا، شرک بدعات خرافات ان کے اندر جو ہے وہ میں رائج کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، مدحوما مدحورا، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، لمن تبعک منہم، جس نے تیری ان میں سے اتباع کی، جو میرا حکم چھوڑ کر، میرا صراط مستقیم چھوڑ کر تیرے پیچھے چلا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اللہ رب العالمین نے کتنا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ شرک بدعات خرافات صراط مستقیم سے ہٹانا یہ شیطان کا کام ہے۔ دونوں راستے اللہ رب العالمین نے بتا دیے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ شیطان کی پگڈنڈیاں ہیں۔ اب جو بندہ چاہے وہ شیطان کی پگڈنڈیوں پہ چلے، اللہ تعالیٰ نے منزلیں بھی دونوں کی بتا دی کہ یہ میرے راستے کی منزل جنت ہے اور شیطان کی پگڈنڈیوں کی جو منزل ہے وہ جہنم ہے، اور اختیار دے دیا۔ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ شیطان کی پگڈنڈیوں پہ چلے، جس کا دل چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کو چوز کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے، اس پر چلے۔ تو اگر کوئی شیطان کے ساتھ جہنم میں اس کا پڑوسی بننا چاہتا ہے، اس کا ساتھی بننا چاہتا ہے، تو وہ اس کی پگڈنڈیوں پہ چلے، اور اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء علیہم السلام اور شرحاء صدیقین کے ساتھ جنت میں ان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر چلے۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹریننگ کے لیے رکھا تاکہ زمین پر جا کر اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بدلے میں جنت کا تصور، یعنی دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو حلال اور حرام کا تصور دینے کے لیے جنت کی ساری نعمتیں ان پر حلال کر دی اور کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، تاکہ دنیا کے اندر بھی آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی یہ پتہ چلے کہ جس چیز سے اللہ رب العالمین نے روک دینا ہے، جس چیز سے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دینا ہے، اس چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے، کھانا نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کھانے کی وہی چیز کھانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت پہ رہو، فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا، اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، یہ بات ڈالی کہ اللہ رب العالمین نے اس درخت کے پاس جانے سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے، یہ حرام نہیں ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ جو اس درخت کا پھل کھاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اس کو موت نہیں آتی، اور جو اس درخت کا پھل کھاتا ہے وہ فرشتوں میں سے ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، تو لہذا تم کھا لو۔ تو آدم علیہ السلام نے، اماں حوا علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل جو ہے وہ چکھ لیا۔ تو جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، سرزد ہو گئی، انہوں نے اس کے بہکاوے میں آ کے اس پر عمل کر لیا، تو پھر فوراً پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، پھر اللہ رب العالمین سے جو ہے
وہ معافی مانگنے کا سوچنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقَلَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کو پہلے نہیں بتایا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ لیکن غلطی بہرکیف ہو گئی، پہلی غلطی تھی، معافی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ رب العالمین نے یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان الفاظ کے ساتھ ہمارے ماں باپ نے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بخشش مانگی، معافی مانگی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ اس طرح انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اس سے ان کی مکمل ٹریننگ ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو زمین پر اترنے کا حکم دے دیا۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جو ہے یہاں سے اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور سامان زندگی ہے، دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، إِلَىٰ حِينٍ، مقررہ مدت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، کہا اب تم نے اسی میں زندہ رہنا ہے اور اسی میں مرنا ہے، وَفِيهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں جو ہے وہ اسی سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد انسان کا امتیاز لباس، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہارے لیے نازل کیا لباس، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشن، اور زینت کا باعث سبب ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اس اعزاز اور امتیاز کا دشمن ہے، جو اعزاز اللہ رب العالمین نے، دیکھیں جانور ہیں وہ لباس نہیں پہنتے، ننگے ہیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ شرف دیا، عزت دی، اکرام، توقیر دی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کو ڈھانپنے کی اس کو جو ہے وہ سوچ دی، اس کو شعور دیا، اس کو لباس دیا، تو شیطان اس بات کو پسند نہیں کرتا، شیطان اس اعزاز کو، اس توقیر کو، اس عزت کو، اس شرم کو، حیا کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم، کہیں شیطان تمہیں بہکاوے میں نہ ڈال دے، فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، تو وہ ان دونوں کا لباس کھینچتا تھا، یعنی اس نے پھسلایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروائی، اس غلطی کو جو ہے وہ مرتکب کرنے کی طرف ابھارا، تو لہذا وہ ان کے لباس کا دشمن تھا، لباس ان کا جو ہے وہ اتارنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس کے بہکاوے میں آگے غلطی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس ان سے اتار دیا۔ تو شیطان جو ہے وہ اب بھی یہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کے ساتھی، اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یعنی ایک تو دشمن ہوتا ہے جو سامنے سے وار کرتا ہے، اس کا بندہ جو ہے وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک دشمن ہے جو پیچھے سے وار کرتا ہے، تو شیطان وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، سامنے سے وار نہیں کرتا بلکہ پیچھے سے وار کرتا ہے، تو لہذا اس سے بچنا جو ہے، اس سے چکنا رہنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ تو لہذا یہ آج بھی شیطان کی یہی کوشش ہے کہ وہ مسلمان کو، ایمان والے بندے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، توقیر دی، عزت دی، لباس دیا، وہ لباس اتارنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے جہنمی، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قسم تو وہ مرد ہوں گے جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کو، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ماریں گے ان سے۔ دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی،
یعنی ان کی لباس کی باریک ہونے کی وجہ سے یا چست ہونے کی وجہ سے ان کے پارٹس آف باڈی جو ہے وہ نظر آئیں گے، تو لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور سر ان کے اس طرح ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، یعنی اپنے بالوں کو اس طرح وہ جوڑا بنا کے اوپر گوندھ کر جو ہے وہ رکھا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ، یہ دونوں قسمیں جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو لہذا شیطان کی یہ چال ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان مومن بندہ جو ہے وہ ننگا ہو جائے، اس کا لباس ختم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کا حکم جو ہے وہ اپنے صدر کو ڈھانپنا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، لباس کو جو ہے وہ پہننا ہے۔ اس میں عزت ہے جو اللہ رب العالمین نے اعزاز دیا ہے، اور اس میں ذلت ہے، رسوائی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، جو جس طرف جو ہے وہ شیطان ہمیں لے کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسجد میں اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر جانے کا حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو پکڑو، یعنی اپنی طاقت کے مطابق اچھا لباس، ٹوپی پگڑی جو بھی میسر ہو، اچھا لباس پہن کر جو ہے وہ مسجد میں آیا جائے، نماز کے لیے آ جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسرفین سے، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اصحاب اعراف کی کیفیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جب اللہ رب العالمین حساب کتاب لیں گے تو کچھ تو لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی گناہوں کی نافرمانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی، پلڑا کوئی بھی بھارا نہیں ہوگا، تو ان کو اس مقام پر ٹھہرایا جائے گا۔ پھر ان کے پاس سے جنتی بھی گزر کر جائیں گے اور جہنمی بھی گزر کر جائیں گے۔ جب جنتی گزر کر جائیں گے تو یہ ان کو سلام کریں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے، اور جب جہنمی گزر کر جائیں گے تو یہ ان کو تان و تشنیع کریں گے کہ ہاں جی چودھری صاحب، ہاں جی فلاں صاحب، تم تو دنیا میں جو ہے وہ بڑا اپنے مال پر گھمنڈ کرتے تھے، اپنی عزت اور جاہ و جلال پر گھمنڈ کرتے، کیا تمہارے وہ کسی کام آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جنتیوں کے ساتھ محبت اور جہنمیوں کے ساتھ نفرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہیں اصحاب اعراف۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی کیوں ہے، اس کی بات کیوں ماننی ہے، اس کی اطاعت کیوں کرنی ہے۔ الا لہ الخلق، اسی کے لیے پیدائش ہے، یعنی ساری کائنات کو اسی نے بنایا ہے۔ والامر، اور سارا معاملہ حکم جو ہے یہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اس لیے جو ہے وہ اطاعت اس کی کرنی ہے، اس لیے عبادت اس کی کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ادارے فیکٹری میں وہاں کے قوانین کی پاسداری نہ کرے تو فیکٹری میں فساد پھیلے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ کارخانہ، یہ فیکٹری، یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ہم جو ہے وہ کارکن وہاں پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانیں گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو پھر جو ہے وہ عزت ہے، ہماری اکرام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے، غیر اللہ کا حکم مانیں گے، شیطان ابلیس طاغوت کا حکم مانیں گے، تو پھر فساد پھیلے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند ان قوموں کا ذکر کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دنیا میں جو ہے وہ نازل کیا۔ قوم نوح کا ذکر کیا، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، یعنی جو ایمان لائے، فی الفلک کی کشتی کے اندر،
وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد جن کے نبی ہود علیہ السلام تھے ان کا ذکر کیا کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دنیا کے اندر عذاب سے دوچار کیا۔ قوم ثمود کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، کہ ان کو جو ہے وہ زلزلے نے پکڑ لیا آ کے، اور وہ صبح انہوں نے اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نکاح کرنے کی بجائے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے دنیا کے اندر ہی تباہ و برباد کر دیا۔ قوم مدین جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، تو ان کو بھی ان کی بد عقیدگی کی وجہ سے اور دیگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ عذاب سے دوچار کیا۔ یہ سارے واقعات ہمیں سنائے اللہ تعالیٰ نے، ہم پر یہ نازل کیے کتاب میں، ہماری قرآن مجید میں جو ہے وہ نازل کیے، اس لیے نہیں کہ ہم ان کو پڑھیں، قصے کہانیاں فلمیں ڈرامے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور مزے لیں ان سے، یہ میری اور آپ کی عبرت کے لیے ہیں۔ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہلاک کر دیا، تو اگر میں اور آپ بھی اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں بھی جو ہے وہ ہلاک کر دے، اور اگر دنیا میں ڈھیل دیے رکھے تو آخرت میں جو اس کا عذاب ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر من اللہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، دنیا بھی انشاءاللہ سرخرو ہے۔ بے شک ظاہری طور پر کوئی تنگی جو ہے وہ تکلیف آئے، لیکن دنیا بھی انشاءاللہ سرخرو ہے، اور آخرت میں جو انعامات اللہ رب العالمین انعامات کی بارش اللہ تعالیٰ دیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔